مسلمانوں کے معاملات میں ان ساری چیزوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھنا ضروری ہے، اوپر سے نیچے تک دیکھنا ضروری ہے، گھروں میں دیکھنا ضروری ہے، گھروں میں دیکھنا ضروری ہے، گلی محلوں میں دیکھنا ضروری ہے، شہروں میں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تباہی، ہر طرف معاشرے میں تباہی کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں دکھائی دیتی، تو اس تباہی کا یہی سبب ہے کہ ہم مشترکہ طور پر ہم سب کے سب مل کر جو ہے وہ اہلیت کا قتل کرتے ہیں، صلاحیت کا قتل کرتے ہیں، اور دیانتداری کا قتل کرتے ہیں، امانت داری کا قتل کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ ذوق اور شوق رکھتے ہوں کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں آنی چاہیے، عہدے کی خواہش رکھتے ہوں، اور یہ خواہش رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہوں، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ ہو آگے بڑھ کر اس کا سوال کرتے ہوں، تو پھر ان کے لیے اللہ کے دین کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کے پاس آیا تھا ایک شخص، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی علاقے کی امارت اور گورنری کہہ لیں یا حکمرانی کہہ لیں اس کا سوال کیا تھا، اور کہا تھا مجھے بنا دیں۔ اس کی دو صورتیں، میں دوسری صورت بھی آپ کو بیان کروں، دو صورتیں، یعنی اس نے آ کر کہا مجھے بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تم امارت نہ مانگو، یعنی یہ جو تم مانگ رہے ہو نا، تم کسی علاقے کے حکمران بننا چاہتے ہو، گورنری بننا چاہتے ہو، اس کا سوال نہ کرو۔ اگر بغیر مانگے تم کو امارت مل جائے تو تمہیں اللہ کی جانب سے مدد ملے گی۔ یعنی اگر تم سوال نہیں کرتے، لیکن مسلمان اجتماعی طور پر فیصلہ کرتے ہیں، اور جب اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو فرق کیا ہوتا ہے بھلا؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ اہل آدمی ہیں، 10 لوگ آپس میں بیٹھ گئے، مشاورت کر رہے ہیں، مشاورت کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اہل کون ہے، سب سے زیادہ باصلاحیت کون ہے، سب سے زیادہ ہم لوگوں میں مخلص کون ہے، سب سے زیادہ جو ہے محنت کرنے والا کون ہے، اور پھر کسی کو منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح سے کوئی آ جائے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر مانگنے سے ملی تو تمہیں خود اس کا وکیل بننا پڑے گا۔ یعنی مانگنے سے ملی کا مقصد کہ تم اس کے حقدار نہیں تھے، تم حقدار نہیں تھے، تم نے سوال کر لیا، کسی بھی تعلق کی بنیاد پر تمہیں مل گئی، یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا، تو اب تم خود ہی ذمہ دار ہو اس کے، اللہ تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کرے گا۔ لیکن ایک صورت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ خود بھی سوال کر لیتا ہے، اور وہ صورت کون سی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر کے خزانے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا کہ اس وقت بڑے مسائل ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، اور جو بھی لوگ تھے ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں ہے، اور ساری چیزیں یہ بندے کو خود ذاتی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا انی حفیظ امین، اس کو بڑے اچھے انداز میں سنبھالوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں امانت داری کے تمام تر اصول اور ضابطوں کا خیال کروں گا۔ یعنی آپ نے اس کا سوال کیا تھا کہ یہ مجھے دے دو، اس وقت تم بڑی مشکل میں ہو، یعنی قحط کا تمہیں سامنا، دیگر چیزوں کا تمہیں سامنا، میں انشاءاللہ اس جو ہے وہ مشکل سے تمہیں باہر نکالوں گا۔ بندہ اہل ہے، باصلاحیت ہے، مصیبت میں، مشکل میں، مسائل میں، مصائب میں دیکھ رہا ہے اپنی قوم کو، تو اس صورت میں وہ آ کر جو ہے پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو سب سے زیادہ بندہ خود جانتا ہوتا ہے، یعنی بندہ کہے کہ دیکھو ایک مثال تو مجھے مل گئی ہے، اور اس مثال کو استعمال کر کے میں سب کچھ، سارے کام جو ہے وہ جو ہے میں کر سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے سب سے زیادہ یا تو آپ کا رب آپ کو جانتا ہے، یا پھر آپ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کتنے اس معاملے میں اہل ہیں۔